مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین، روزوں کے ایام توبہ اور تبدیلی کے ایام ہیں۔ یہ ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم دعا، خیرات اور روزے کے کاموں کے ذریعے خدا کے زیادہ قریب آئیں اور لوگوں کی خدمت کے ذریعے سے مسیح یسوع کے پیغام کو دنیا میں عام کریں۔ روزوں کے ایام میں کلیسیا اپنے آپ کو مسیح یسوع کے دکھوں، صلیبی موت اور جی اٹھنے کو واقعات کو منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے۔ روزوں کے ایام کا آغاز راکھ کے بدھ سے ہوتا ہے اور پاک ہفتہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ روزوں کے ایام میں لتوری لباس کا رنگ جامنی ہوتا ہے جو توبہ کو ظاہر کرتا ہے۔ روزہ رکھ کر گریہ ازاری کرتے ہوئے اپنے سارے دل سے میری طرف رجوع لاؤ، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان ہے۔ یوئیل نبی کی کتاب، اس کا 2 باب 12 سے 13 آیت تک۔ اس آیت کی روشنی میں بھی ہمیں دعوت ملتی ہے کہ ہم روزہ رکھ کر گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے سارے دل سے میری طرف رجوع لاؤ، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان ہے۔ یوئیل نبی کی کتاب، اس کا 2 باب 12 سے 13 آیت تک۔ اس آیت کی روشنی میں بھی ہمیں دعوت ملتی ہے کہ ہم روزہ رکھ کر گریہ ازاری کر کے اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے اور اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر خدا کی طرف رجوع لائیں۔ آئیں ہم ان مقدس ایام میں روحانیت اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں، نیز مصمم ارادہ بھی کریں کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر کے یسوع مسیح کے سچے شاگرد ہوتے ہوئے انسانوں کی خدمت کریں گے اور یسوع کی بادشاہت کا پیغام دنیا میں پھیلائیں گے۔ آئیں روزوں کے ان ایام میں مسیح میں اپنی زندگی کی تجدید کرنے کے لیے ہم چند ایک باتوں پر عمل کرنے کے لیے پختہ ارادہ کریں۔ سب سے پہلے پاک شراکت حاصل کرنا۔ پاک یوکرست میں شامل ہونا اور پاک شراکت حاصل کرنا یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے سب سے پر اثر مشنری اور تبلیغی اور زندگی کی گواہی کا کام ہے۔ دوسرا، دعا۔ دنیا میں بہت سے لوگ اپنی زندگی میں دعا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دعا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ دعا خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال کرتی ہے اور روحانی طور پر ہمیں بیدار کرتی ہے۔ دعا ایک پوشیدہ عمل ہے جس کو ادا کرنے سے ہم خدا کی خوشنودی پاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھ کر اپنا وقت دعا میں گزارا اور شیطان پر فتح پائی۔ تیسرا، بائبل مقدس کا مطالعہ۔ روزوں کے ایام ہمیں بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے کی بھی دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کریں اور خدا کی قربت میں آگے بڑھتے جائیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 1 باب میں مرقوم ہے کہ کلام کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا تینوں ہی مبارک ہیں۔ بائبل مقدس کا مطالعہ ہمیں خدا کے گہرے بھیدوں اور مسیح یسوع کے دکھوں کو گہرے طور پر سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام میں شخصی اور اجتماعی طور پر بائبل مقدس کے مطالعہ کو یقینی بنائیں۔ چوتھا، اعتراف۔ اعتراف کا سکرامنٹ کیتھولک مسیحیوں کے لیے نہایت اہم سکرامنٹ ہے۔ روزوں کے یہ ایام ہمیں توبہ کا درس دیتے ہیں۔ ہم مسیحی اعتراف کے سکرامنٹ کے ذریعے اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہوئے خدا سے
اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پانچواں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا۔ روزوں کے مقدس ایام میں اگر ہم دعا، روزہ نیز غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد نہ کریں تو ہماری ریاضت ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ سطح غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ بھوک، بے روزگاری، مہنگائی کی وجہ سے لوگ سخت مالی مشکلات کا شکار ہیں، جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ چھٹا، صلیبی راستے کے 14 مقام پر دھیان و قیام۔ پاک ماں کلیسیا روزوں کے مقدس ایام میں ہر جمعہ کے روز صلیبی راستے کے 14 مقام کی عبادت کرتی ہے۔ 14 مقام کی عبادت مسیح یسوع کے دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں پر گہرے طور پر غور و خوض کرنے اور صلیبی راستے پر مسیح یسوع کے ساتھ سفر کرنے کا ہم سب کو موقع فراہم کرتی ہے۔ مسیح یسوع نے ہم سب کی خاطر صلیبی موت کو قبول کیا اور اپنے آپ کو دکھوں کے لیے حوالہ کر دیا۔ 14 مقام کی عبادت مسیح کے دکھوں کی یاد کو تازہ کرتی ہے اور ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں سے ہماری نجات کا چشمہ پھوٹا۔ ساتواں، دنیا میں امن، صلح اور امید کے پیغمبر۔ مسیح خدا میرے عزیزوں، اگر ہم موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت مختلف قسم کی مالی، سماجی اور جنگی مشکلات کا شکار ہے۔ انسانی زندگی ہر روز مشکلات میں پھنستی چلی آ رہی ہے۔ دنیا کا امن اور سلامتی تباہ اور برباد ہوتا نظر آتا ہے۔ بعض علاقوں میں جنگی حالات کی وجہ سے بے شمار لوگ بھوک و افلاس، بیماری اور غلامی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں امن و صلح اور امید کا پیغمبر بننے کی دعوت ملتی ہے۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئیں روزوں کے ان مقدس ایام میں ہم توبہ اور تبدیلی کے عمل سے گزرتے ہوئے نئی زندگی کا آغاز کریں، نیز اپنے اپنے خاندانوں، اداروں اور معاشرے میں تبدیلی کے لیے کام کریں۔ نیز روزہ، ریاضت اور خیراتی کاموں کے ذریعے خدا میں قائم و دائم رہتے ہوئے لوگوں کی خدمت اور مدد کرنے میں پیش ہوں۔ میری دعا ہے کہ روزوں کے یہ مقدس ایام ہم سب کے لیے باعث برکت ہوں۔ آمین۔